الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ المنورہ کی، اس کے متعلق 2 جمعوں سے گفتگو چل رہی تھی، تو آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ دین جو ہمیشہ پھیلتا ہے، 2 چیزوں سے دین پھیلتا ہے، ایک تو ہجرت اور دوسرا نصرت۔ ان 2 چیزوں سے دین ہمیشہ پھیلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ ہجرت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے دین کے لیے، اس میں انسان کا پیسہ، مال و دولت اور اپنی جان، وقت، یہ 3 چیزیں لگتی ہیں، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اترتی ہیں، اور علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ اب اس سفر کے جو رفیق سفر ہے، امام صحابہ والتابعین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھی بنے سفر کے، اور سفر کا جو سامان تیار کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا، اس کے لیے اونٹنیاں، سامان باندھا اور تیار کر دی۔ اور اس سفر کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوں،
سفر میں جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے اس پر خرچ کیا، گھر میں کچھ بچا کے نہیں رکھا۔ جتنے گھر میں دینار درہم پیسہ تھا ساتھ لے گئے، اونٹنیاں تھیں وہ بھی ساتھ لے گئے تاکہ سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو، کام آ سکے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صدیق اکبر نے اتنی قربانی دی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق، آپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنا کچھ خرچ کریں اس سے اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو۔ اور ایک اللہ کا پیغمبر نبی وہ آپ سے زیادہ اس چیز کو چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو، رحمت نصیب ہو۔ ظاہر سی بات ہے نبی کے مقام کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جو نبی کے اندر طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہوتی ہے، اور تقویٰ جو طہارت پاکیزگی ہوتی ہے، وہ پوری کائنات میں کسی میں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ پاکیزہ معصوم گناہوں سے بالکل پاک صاف لوگ ہستیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدیق میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کا قرب مجھے بھی نصیب ہو، اور آپ سے زیادہ یہ نبی چاہتا ہے، تو اس لیے ایسا کرو کہ جو آپ نے سفر کے لیے اونٹنیاں تیار کی ہیں اس میں سے ایک اونٹنی کی قیمت میں ادا کرتا ہوں۔ تو اس سفر کے لیے جب روانہ ہوئے، چونکہ پورے سفر کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ہر قدم قدم پر، ہر آن، ہر سیکنڈ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل حال رہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کہ محبوب آپ نکلے، بے شک اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی ہر جگہ پر۔ اب جب نکلنے کا وقت آیا تو دیکھیں اللہ رب العزت کی مدد کیسے شامل حال ہوئی۔ اتنا مجمع ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہے، ہر طرف لوگوں کی بھیڑ ہے، اور اسلحہ سمیت تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ حملہ کرنے کے منصوبے سے ظاہر سی بات آئے وہ بھی سارے وڈیرے ہوں، حکومت بھی ان کی ہو، سب کچھ ان کی ہو، تو آپ پھر اندازہ لگائیں ایسی جگہ سے نکلنا کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن جب اللہ جل جلالہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو نکلتے وقت بھی دیکھیں کہ اللہ کی مدد آئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ جب باہر نکلو گے تو آپ نے مٹھی میں مٹی اٹھانی ہے، مٹی اٹھا کر اس میں یہ آیت پڑھ کے دم کر کے لوگوں کی طرف پھینکنا ہے، اور پھر وہاں سے باحفاظت نکالنا، یہ میرا کام ہے، آپ نے خالی یہ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی، اسے پڑھ کے پھینکی لوگوں کی طرف، اور یہ ایسے طوفان بن کے ان کی آنکھوں میں جا کر پڑی، لوگ اندھے ہو گئے۔ ان کے سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر جا رہے ہیں، انہیں نظر بھی نہیں آ رہا کون جا رہا کون نہیں۔ تو باحفاظت وہاں سے نکالنا یہ بھی اللہ رب العزت کی مدد نصرت تھی، اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، آپ نکلے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، کوئی کافر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور پھر جب کافر منصوبہ بنا رہے تھے قتل کا، سازشیں ہو رہی تھی، ان کی میٹنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بندہ نہیں ہے، کافروں کے سارے اپنے ایجنسی والے اپنے بندے موجود ہیں، بند کمروں میں میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ اس تحریک کو ختم کرنا ہے، اور نعوذ باللہ تحریک کے جو سربراہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے۔
اب قتل کی جو اطلاع اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد تھی۔ جب انسان دین کے لیے ہجرت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ہر جگہ اللہ رب العزت کی دین والوں کے ساتھ مددیں آتی ہے، نصرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل فرماتے ہیں۔ اب حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر سلایا۔ جتنی بھی مکہ کی امانتیں تھیں لوگوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے کی، فرمایا کہ بھائی میں جا رہا ہوں، یہ جتنی امانتیں ہیں لوگوں کی، یہ سب صبح ان کے حوالے کر دینا۔ حضرت علی گھبرائے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا ظاہر سی بات ہے کافروں نے حملہ کرنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس میں شہید نہ ہو جاؤں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سے حضرت علی کو تسلی ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان بشری تقاضے کے مطابق پریشان تو ضرور ہوتا ہے ایسے وقت میں، خصوصاً جو ایسے حالات ہوں، جنگ کی نوعیت ہو، صورتحال ہو۔ تو حضرت علی کو فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی ہم آپ کا فلاں جگہ پر انتظار کریں گے، جب تک آپ نہیں پہنچیں گے تو ہم مدینہ نہیں جائیں گے۔ حضرت علی پہلے پریشان ہوئے، جب یہ بات سنی تو حضرت علی نے سوچا کہ جو حضور فرما رہے ہیں، حضور کی بات، زمین و آسمان کا نظام ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن نبی کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، جو نبی فرما گئے وہ سچ ہوتا ہے۔ تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ نبی کی زبان سے میں نے سن لیا ہے کہ جب تک آپ نہیں پہنچیں گے فلاں مقام پر تو ہم مدینہ کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر سلایا، ساری امانتیں حوالے کی، اور کافروں نے آ کر جب دیکھا، چونکہ حضرت علی کا قد چھوٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک لمبا بھی تھا اور اچھا جسم تھا، صحت مند جسم تھا، حضرت علی کمزور تھے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ یہ چھوٹے قد کا کوئی آدمی سویا ہوا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو انہوں نے ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا۔ اب حملہ نہ کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، نصرت تھی۔ اگر حملہ کر لیتے تو حضرت علی اس میں شہید ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بھی محفوظ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محفوظ رکھا۔ اب جب غار تک پہنچ چکے، غار کے اندر چونکہ جو بلندی ہے غار کی تقریباً 6000 فٹ بلندی پر ہے، اور غار کے اندر یہ بھی نہیں کہ گھر کی طرح آدمی سیدھا کھڑا ہو کے غار کے اندر داخل ہو جائے، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ غار کے اندر یہ ہے کہ آدمی سینے کے بل لیٹ کے جانا پڑتا ہے، پھر آپ غار میں داخل ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو کے سیدھے آپ غار میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور غار کی یہ صورتحال ہے کہ غار کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں باہر کے لوگ نظر آتے ہیں، باہر والے لوگوں کو غار کے اندر کوئی بیٹھا ہے وہ نظر نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے، 3 دن کا قیام ہے، 3 دن وہیں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کافروں نے چونکہ پیچھا کرتے کرتے صدیق اکبر کے گھر تک گئے، پھر گھر سے روانہ ہو کر وہاں نہیں ملے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیچھا۔ یہ کافر لوگ ڈائریکٹ پہنچ کے غار تک۔ اب اللہ رب العزت کی یہ بھی مدد تھی، نصرت تھی کہ کبوتری کو حکم دیا کہ آپ نے غار کے سامنے انڈے دینے ہیں تاکہ کافروں کو یہ محسوس ہو کہ یہاں کوئی بھی نہیں، اور مکڑی کو یہ حکم دیا کہ آپ نے گیٹ کے سامنے جالے دے دینے تاکہ آنے والوں کو یہ پتہ چلے، یہ محسوس ہو کہ
یہاں اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر کی گود ہے۔ جیسے کافر باہر پہنچے، چونکہ باہر والوں کو اندر نظر نہیں آتا، اندر والوں کو باہر نظر آتا ہے غار سے۔ کافر پہنچ چکے، چاروں طرف سے غار کے کافر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں اسلحہ ہے، تلواریں ہاتھوں میں لی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی کہ کافروں کے پیروں پہ نظر پڑی کہ بہت سارے لوگ ہیں، جمع ہیں۔ صدیق اکبر پریشان ہوئے کہ ابھی یہاں بھی پہنچ چکے ہیں، حملہ کریں گے۔ تو پیارے آقا سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر پہنچ چکے ہیں۔ اب یہاں بھی اللہ کی مدد دیکھیں، نبی کے ساتھ کتنی عجیب مدد ہے۔ قرآن میں اس کا پورا تذکرہ اللہ فرماتا ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا، جب دونوں وہ غار میں تھے، إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کافروں کے پیر نظر آ چکے ہیں اور وہ حملے کے لیے تیار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ کافر تو باہر پہنچ چکے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ صدیق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ یہ بات کہنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ غار کا ایک رخ یوں سمجھے کہ اس طرف ہے، دوسرا رخ اس طرف ہے، پیارے آقا نے فرمایا صدیق غار کی دوسری طرف دیکھو۔ غار کی دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہیں باہر سمندر نظر آیا۔ سمندر میں ایک بندہ ہے ملاح، کشتی چلانے والا، اور وہ کشتی چلا رہا ہے اور تیار کر کے رکھی ہوئی اس نے کشتی کے حضور آئیں گے، اگر کافر اندر داخل ہو جاتے ہیں تو حضور یہاں کشتی میں سوار ہو کے دوسری جگہ تشریف لے جائیں گے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جب بچانے پر آئے، مدینہ ہو یا مکہ ہو، پورا مدینہ اور مکہ پہاڑوں سے آپ کو چٹیل میدان نظر آئے گا، وہاں سمندر کہاں سے؟ لیکن جب اللہ بچانے پر آئے تو پہاڑوں کو سمندر بنا سکتا ہے، کشتیاں بنا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھانا تھا، بتلانا تھا۔ اگر یہ کافر تو پہلی بات ہے اندر آ نہیں سکتے، کبوتری نے اور مکڑی نے جالا دے کر ان کے راستے بند کر دیے ہیں اور انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ اندر نبی اور صدیق دونوں موجود ہیں۔ اللہ نے یہ بتانا تھا جب اللہ بچانے پر آتا ہے تو یوں حفاظت بھی کرتا ہے، اور اگر اندر یہ تو داخل ہو نہیں سکتے، اگر داخل ہو جائیں گے تو نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ دوسرے راستے سے نکل کر چلے جائیں گے، انہیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہو۔ اور جب بندہ دین کے لیے خدمت کرتا ہے، دین کی خدمت، دین کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مددیں اور رحمت نصرت یوں ہی بندے کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ مدد فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بھی عطا فرمائی ہے، پوری کائنات کا جتنا بوجھ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ہے، ختم نبوت کا بوجھ۔ چونکہ جب وحی آتی تھی، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ سخت سردی کے زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آتے تھے، سردی لگتی تھی، پسینے آتے تھے، اس کی وجہ سے کہ وحی کا جلال بہت ہوتا تھا۔ اب یہ قرآن کے متعلق آتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ پیش کیا، حالانکہ کتنے مضبوط ہیں پہاڑ اور زمین و آسمان
سب نے انکار کیا کہ الہی یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بہت بھاری بوجھ ہے۔ قرآن کو پیش کیا، زمین و آسمان پہاڑوں نے انکار کر دیے، لیکن انسان کے اوپر پیش کیا، انسانوں نے اس کو اٹھا لیا۔ اب یہ قرآن جو نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں نازل ہوا، یہ سارا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہو کر پھر یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ڈائریکٹ انسانوں تک آ جاتا تو یہ انسان ڈائریکٹ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے منتقل ہو کر بوجھ ہلکا ہوا، یہ ہم تک پہنچا۔ آج بھی آپ مسجدوں میں دیکھ لیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں دیکھ لیں، چرچ خانے دیکھ لیں، یہودیوں کی جتنی بھی آپ کو عبادت گاہیں نظر آئیں گی، ان میں کوئی درار، کوئی آپ کو دیوار ہلی ہوئی نظر نہیں ہے، سلامت بالکل 100 سال گزر جاتے ہیں۔ لیکن مسجدیں آپ جہاں بھی دیکھیں گے، بھلے جتنا مرضی آپ سریہ ڈال کے اس کو مضبوط کر لیں، مسجدوں میں اللہ کی کتاب قرآن پڑھا جاتا ہے، جلال والی شان والی کتاب پڑھی جاتی ہے، آپ کو جگہ جگہ مسجدوں میں دراریں نظر آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 24 گھنٹے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیواریں بھی اللہ کا کلام کی جو طاقت ہے، جلال ہے، برداشت نہیں کر سکتی۔ مکہ کا صحن ہے، بیت اللہ کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی کے گھٹنے پر ہے۔ اسی دوران جو ہے وحی کا نزول شروع ہو گیا، وحی اترنا شروع ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو میرے گھٹنے میں اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے یوں لگا کہ اب میرا گھٹنا بالکل چور و چور ہو جائے گا۔ میری ٹانگ ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹ گئی ہے، اتنی سخت تکلیف ہونے لگی کہ قابل بیان نہیں ہے تکلیف۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو کہہ رہے تکلیف ختم ہو گئی۔ بیت اللہ کے اندر جتنی بتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی آپ ایسا کریں، میرے کندھوں پہ چڑھ دیں، یہ جتنی تصویریں بتوں کی لگی ہوئی ہے ساری تصویروں کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا حضور یہ تو بے ادبی ہے کہ میں آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاؤں، آپ نبی ہیں اور ہمارے سردار ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، مربی ہیں، معلم ہیں، اور پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور اللہ کے بعد بہترین ہستی ہے، یہ تو بے ادبی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ علی نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، چڑھ جائیں، اور جتنی تصویریں ہیں آپ مٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ نبوت کا جو بوجھ ہے یہ آپ اٹھا نہیں سکیں گے، اس لیے آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ اب جب معراج کا وقت تھا، معراج کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ مڈ سیکنڈ کے اندر مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا سفر کرتے ہیں۔ اتنی اللہ نے انہیں ہمت، طاقت عطا فرمائی۔ 600 جس کے پر ہوں تو اندازہ لگائیں کتنی تیزی سے وہ سفر کرتا ہوں۔ اب معراج کا سفر ہے، سفر کے لیے اللہ نے براق سواری کا انتظام فرمایا۔ 7 آسمانوں سے بلندی کا سفر، سدرہ سے آگے عرش معلیٰ تک کا سفر ہے، اس کے لیے سواری منگوائی گئی۔ جبرائیل بھی نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکا، قربان جاؤں سارے صحابہ نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکا، لیکن صدیق اکبر ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا بوجھ اٹھا کر 6000 فٹ بلندیوں تک، اب جو غار ثور کا سفر ہے اس کی بلندی 6000 فٹ ہے، اور کتنے گھنٹے لگتے ہیں، اور یوں مشکل سفر ہے، چڑھائی پہ چڑھ کے جانا پڑتا ہے۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے غار ثور تک، اور 3 دن وہاں قیام کیا۔ اور اس کے پھر متعلق کئی روایتیں آتی ہیں۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرتے سے کپڑے پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے۔ بعض روایات میں پگڑی کا بھی آتا ہے، مختلف روایات ہیں۔ تو 2 سوراخ رہ گئے تھے جس میں دونوں پاؤں اپنے رکھے، سوراخ بند کر دیے۔ تو یہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، دین پر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی سچی محبت، صحابہ کا سچا عشق اور صحابہ کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔